اسلام آباد کا رخ کریں گے جہاں خواجہ آصف اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ قانون کے مطابق جو ہے یہ فیصلہ جو ہے وہ کیا اور دونوں صوبوں میں کے پی میں بھی اور پنجاب میں بھی جو ہے وہ سارے پروسیس جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق طے پائے۔ جو بار بار اعتراض کیا جا رہا ہے ہماری نامینیشنز کے اوپر یا ہماری ریکمنڈیشنز کے اوپر، میں سمجھتا ہوں کہ جو نام پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو کی طرف سے آئے وہ ان ناموں کے اوپر میرا خیال ہے انہوں نے ان کی کوئی اچھی ایکسرسائز نہیں تھی۔ میری دانست میں ایک اس وقت سرونگ گورنمنٹ آفیسر تھے، ایک ڈیول نیشنل تھے، تو کوئی ان کی جو ویٹنگ تھی ناموں کی کو میرا خیال ہے کہ وہ اتنی زیادہ کو اچھی نہیں تھی، جس کی وجہ سے ان کو یہ سبکی اٹھانی پڑی۔ ہمارے ناموں پہ انہوں نے اعتراض کیا، ایک ایکس جو ہے وہ گورنمنٹ آفیسر تھے اور ساتھ یہ میڈیا پرسنالٹی محسن نقوی صاحب تھے، اور یہ ایک پی ٹی آئی نے ایک اور بڑے آنریبل بیوروکریٹ ہیں ان کا نام دیا جنہوں نے خود معذرت کر لی۔ تو اس لیے آج ان کا اعتراض کرنا محسن نقوی صاحب کی تقرری پہ میں سمجھتا ہوں کہ قطعی طور پہ ایک روند ڈالنے والی بات ہے، ادروائز کوئی قانونی اور آئینی جواز جو ہے وہ قطعی طور پہ اس کا موجود نہیں ہے۔ ایک اور بات میں کرتا چلوں کہ ان کا نام جو ہے وہ ڈریگ کیا جا رہا ہے کسی اس میں نیب کے کسی سلسلے میں، کسی پلی بارگین میں۔ اس کی حقیقت یہ ہے، میں اس کا کیونکہ ہمارے نامنی ہیں اس لیے میں ان کو میرا رائٹ بنتا ہے کہ میں ان کو ڈیفینڈ کروں، کہ ایک کیس تھا نیب کا، بڑا مشہور کیس ہے، اس میں جو ایکیوز تھے ان سے انہوں نے لون لیا ہوا تھا، اور جب ان پہ نیب کا کیس ہوا ہے دائر جو ہے یا انویسٹیگیشن شروع ہوئی ہے، تو انہوں نے ایک لیٹر کے ساتھ جو ہے چیک لگا کے وہ لون جو ہے واپس کر دیا تھا۔ پلی بارگین وغیرہ سلسلہ جو آج چند اخبارات نے لکھا ہے قطعی طور پہ غلط ہے، اور ایک لیٹر جو ہے وہ پلی بارگین کی کیٹیگری میں، اگر انہوں نے کوئی غیر قانونی یا غیر آئینی کام کیا ہوا ہے تو ہم قطعی طور پہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور ہمیں اس بات کا اعتماد ہے کہ ان کی کوئی اس طرح کی انوالومنٹ اس کیس میں ڈائریکٹ نہیں تھی۔ بڑا مشہور کیس ہے، میں کیس کا نام بھی بتاتا ہوں، ہارس اسٹیل کا کیس جو ہے اس میں یہ سلسلہ تھا، ایک انڈیپینڈنٹ ٹرانزیکشن تھی جو انہوں نے کلوز کر دی تھی۔ خیبر پختونخوا میں جس طرح ہوا، متفقہ طور پہ نام آیا، ایک خوشائند بات ہے۔ سب سے زیادہ اعتراض جو ہے چودھری پرویز الہی صاحب کو، پی ٹی آئی کو بھی بہت اعتراض ہے، وہ بھی بہت شور مچا رہے ہیں۔ چودھری پرویز الہی صاحب اس عمر میں اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضر عطا فرمائے، اس عمر میں اب تمام رشتہ داروں کے خلاف جو ہے ہو گئے ہوئے ہیں۔ جوہی شجاعت جو ہے ان کی فیملی کے سربراہ ہیں، ان کے بڑے بھائی ہیں۔ محسن نقوی صاحب ان کے نہایت قریبی عزیز ہیں، بلکہ ایک قسم کے ان کے داماد ہیں۔ تو یہ تمام رشتہ داروں کو اس عمر میں رشتہ دار جو ہے وہ ان کو سمیٹنا چاہیے، ان کو قریب لانا چاہیے، بجائے اس کے کہ ان کی گالی گلوچ کی جائے اور ان کی جو ہے وہ رشتوں کی جو ہے اس کا تقدس جو ہے اس کو مینٹین نہ کیا جائے، رشتوں کا جو ایک لحاظ ملاحظہ ہوتا ہے جس طرح ہمارے معاشرے میں، اس کو نہ مینٹین کیا جائے۔ دوسرا میں نیشنل اسمبلی میں آتا ہوں،
جتنی شور مچا کے اور جتنا اسمبلی کو گالی گلوچ کر کے انہوں نے استعفے دیے تھے، وہ رات آپ کو یاد ہے جس میں ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا، اور اس کے بعد جو ہے لگاتار کئی ماہ جو ہے عمران خان صاحب کی جو اسمبلی کے متعلق گفتگو تھی کہ یہ ایک سازش کی پیداوار ہے، یہ فلاں چیز کی پیداوار ہے، اور ہم نے واپس نہیں جانا، ہم نے استعفے دے دیے ہیں، ہم جانے والے کو یہ ہوتا ہے، جانے والے کو وہ ہوتا ہے، یعنی ہر قسم کا بد زبانی جو ہے انہوں نے اس اسمبلی کے اب وہ اسمبلی میں واپس آنے کے لیے مرے جا رہے ہیں. ایز وی اسپیک وہ باہر کھڑے ہو کے اس وقت الیکشن کمیشن سے، جس الیکشن کمشنر کو گالیاں دیتے ہیں، اس سے انصاف مانگ رہے ہیں. یہ استعفوں کے لیے اتنے بےتاب ہیں کہ اسمبلی نہیں، وہ الیکشن کمیشن پہنچ گئے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے ہمارے استعفے جو ہے منظور کروائیں، اور استعفے جو ہے وہ ہم واپس لینا چاہتے ہیں، اسمبلی میں واپس جانا چاہتے ہیں، ہم نے لیڈر آف اپوزیشن بننا ہے. اس وقت ہی بن جاتے، نہ استعفے دیتے. ووٹ آف نو کانفیڈنس جب کامیاب ہوا اس کو ایکسپٹ کرتے اور اپوزیشن کرتے، جو بھی ان کی تعداد تھی پوری کی پوری اپوزیشن میں بیٹھتے، عزت آبرو کے ساتھ جو ہے اپوزیشن نبھاتے. اب غلط فیصلے جو ہے عمران خان کے، اس کے لیے قوم یا ادارے جو ہے وہ قیمت ادا نہیں کر سکتے، اور نہ ان کو یہ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ ادارے جس میں نیشنل اسمبلی ہے، الیکشن کمیشن ہے یا عدالتیں ہیں، وہ ان کے غلط فیصلوں کی قیمت ادا کریں، یا ملک ان کے غلط فیصلوں کی قیمت ادا کرے. جس طرح بے یقینی اور بے چینی کی فضا روزانہ وہ پھیلا رہے ہیں، آہستہ آہستہ وہ اپنے ایک کمپلیٹ فیلئر کی طرف جا رہے ہیں. جب انسان کو اپنے فیصلے جو ہے ریورس کرنے پڑتے ہیں، اور وہ فیصلے جو بڑی قسم قرآن اور ساتھ گالی گلوچ کے ساتھ جو ہے کیے ہوں فیصلے، ان کو جب ریورس کرنے پڑتے ہیں، عام انسان کو تو ہے وہ بڑی شرم حیا آتی ہے اس قسم کے فیصلے کر کے اس کو ریورس کرنے میں. لیکن شرم حیا والی نام کی کوئی چیز جو ہے عمران خان میں نہیں ہے، اور وہ اپنے فیصلوں کو ریورس کرتے ہوئے ایک سیکنڈ نہیں لگاتے. جسٹیفیکیشن جو ہے کرنے کے لیے بھی دیتے ہیں اور نہ کرنے کے لیے بھی دیتے ہیں. ایک فیلڈ پروجیکٹ ہے عمران خان، جو اپنے آپ کو دوبارہ جو ہے کاروبار میں لانا چاہتا ہے، سیاسی اس میں منظرنامے پہ لانا چاہتا ہے، جو میرا خیال ہے کہ میں کوئی پیشن گوئی نہیں کر سکتا، لیکن جو بھی سیاست جتنی میری سمجھ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ سیاست سے جو ہے باہر ہوتے جا رہے ہیں. دیکھیں کیا بنتا ہے. دیکھیں اگر ہسٹوریکلی دیکھیں تو عمران خان نے جب بھی ایم این اے بنا اس نے استعفیٰ دیا. 1 نومبر 2007 میں دیا تھا، اس کے بعد بائیکاٹ کیا، 2013 میں جو ہے 2014 میں دیا، وہ واپس لیا، اور 2022 میں جو استعفیٰ دیا اب وہ واپس لے رہا ہے. 7 8 الیکشن لڑ رہا ہے. اس کے ہواری کہتے ہیں کہ 35 سیٹوں پہ الیکشن لڑے گا. اب میرا خیال ہے 70 ہو گئی ہوئی ہیں، اب 70 پہ الیکشن لڑے گا. اس کے بعد پھر استعفے دے گا، پھر الیکشن لڑے گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ذہنی توازن جو ہے اس کا خراب ہو چکا ہوا ہے. میرے جو ان کا بیہیویئر ہے، کم از کم جو ان کا اس وقت جو سیاسی جو سامنے کردار نظر آ رہا ہے، اور جس طرح اپنے فیصلوں سے وہ بیک آؤٹ کرتے ہیں، فیصلے اپنے بدلتے ہیں، کوئی بھی ذہنی توازن رکھنے والا انسان جو ہے، کوئی سٹیبل ذہن کا انسان، دماغ کا کوئی اس قسم کی نہ بیانات کرتا ہے نہ اس طرح فیصلے، اور فیصلے کی قیمت اس کے ورکر ادا کر رہے ہیں، اس کے ایم این اے ادا کر رہے ہیں. وہ بھی اپنے ان کو اگر آپ ہم رہتے ہیں وہاں پہ لاجز میں، وہاں پہ ابھی بھی یہ رہتے ہیں. آپ حساب لگا لیں کہ استعفے دیے ہوئے تقریباً 1 سال ہو گیا ہے. تمام تر مراد کو جو انجوائے کر رہے ہیں، تمام تر جو ہے وہ فیسلٹیز لے رہے ہیں. اور اس کا مطلب ہے کہ جو اوریجنل جو فیصلہ کیا تھا وہ کنکلوسیو فیصلہ نہیں تھا، وہ فائنل نہیں تھا. لیکن یہ جو سلسلہ جو ہے انشاءاللہ تعالی وقت کے ساتھ جو ہے، جب بھی آئین کے مطابق انتخابات ہوں گے تو پھر پتہ لگ جائے گا کہ کتنی پاپولیرٹی اس کی ہے، کیا اس کی اوقات ہے.
اب دیکھیں، میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ چیف الیکشن کمشنر کو یہ پہلے گالیاں دیتے تھے، ابھی بھی دیتے ہیں، اور ساتھ اس سے انصاف مانگ رہے ہیں، ساتھ آئین کی جا کے وہاں پہ دہائی دے رہے ہیں۔ افتخار احمد چودھری کی بھی بڑی تعریفیں کرتے تھے، اس کو بھی گالیاں دیتے ہیں۔ اب کسی زمانے میں اللہ جنت نصیب کرے بڑی عظیم شخصیت ہے فخر الدین جی ابراہیم صاحب، ان کی بڑی تعریف کرتے تھے، پھر ان کا بھی برا بلا کہا۔ جنرل باجوہ کے نام کی مالا جپتے تھے، جنرل باجوہ کے متعلق جو گفتگو کرتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے، ساری جنرل باجوہ بھی سن رہے ہیں اور باقی قوم بھی سن رہی ہے کہ پہلے کیا کہتے تھے، اور اپنی جگہ اپنی کرسی پہ بٹھا کے پارلیمنٹ کی میٹنگیں جو ہے وہ جنرل باجوہ سے کرواتے تھے۔ اتنا اعتماد تھا، اتنا پیار اور محبت کا رشتہ تھا، اور اب ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ یہ شخص کسی کا بھی نہیں ہے، نہ اپنے موسنوں کا ہے، نہ اس ملک کا ہے، نہ اس مٹی کا ہے، نہ اس دھرتی کا ہے، نہ اپنے ہواریوں کا یہ ہے، کسی کا نہیں ہے۔ بس وہی ہے، پیسے نوٹ دکھاؤ اور میرا موڈ بناؤ، یا جو ہے وہ اقتدار یا عہدہ، دو چیزیں ہیں، اقتدار کی ہوس اور دولت کی ہوس۔ باقی اور میں کوئی ایڈ نہیں کرا، باقی جڑی تیسری چوتھی چیز جڑی ہوئی ہے۔ آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں۔ سر یہ بتا دیں کہ کیا جنرل الیکشن جو ہے وہ وقت پہ ہوگا انشاءاللہ، ابھی تو اس وقت موسم جو ہے بالکل صاف اور شفاف ہے، کوئی ابرلود نہیں ہے۔ خالد صاحب ایکسپریس خالد صاحب یہ جو آئینی ہوتا ہے نگران وزیر اعلیٰ کا، اس کو کیا کسی جگہ پہ چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ کوئی پارٹی اس کو چیلنج کرتی ہے، اس کو ریورس کیا جا سکتا ہے؟ میرے خیال ہے کہ اس کو بالکل جو ہے وہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے، کہ آئینی ہوتا ہے اور اس پروسیس سے گزرا ہے۔ جو 3 سٹیجز ہیں، پہلی سٹیج ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن اور لیڈر آف ہاؤس بیٹھ کے طے کر لیں، پھر کمیٹی بنتی ہے، پھر وہ طے کر لے، نہیں تو اس کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس چلا جاتا ہے۔ ایک جگہ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ بغیر کسی کمپلیکیشن کے وہاں پہ یہ معاملہ طے ہو گیا، کے پی پہ، یہاں پہ کمپلیکیشنز ہوئی، 2 سٹیجز پہ نہیں طے ہوا، الیکشن کمیشنر کے پاس چلا گیا، اس نے فیصلہ کر دی۔ ایک منٹ جی آپ بیٹا آپ اگر تو پی ٹی آئی سڑکوں پہ نکلتی ہے، اس کو چیلنج کرتی ہے، تو گورنمنٹ کی طرف سے اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کیا کیا جائے گا، کیا اسٹریٹجی؟ دیکھیں بیٹا، اگر وہ عدالت میں جاتے ہیں تو قانونی جنگ ہے، اگر اس جنگ کا آغاز ہوتا ہے اس کو قانونی طور پہ، آئینی طور پہ لڑا جائے گا، جو بھی عدالتوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جو بھی طور طریقہ ہوتا ہے۔ سڑکوں پہ انہوں نے پچھلے 1 سال میں بڑی کوشش کر لی ہے۔ 20-25 لاکھ کتنے پہ شروع ہوئے تھے؟ 25 لاکھ سے شروع ہوئے تھے اور 25,000 پہ پہنچ گئے۔ اس کے بعد کی کرنا نے 2500 پہ پہنچ جاتے پھر۔ سہیل رانا صاحب، سر ابھی آپ نے کہا ہے کہ عمران خان اور چودھری پرویز الہی دونوں کا دماغی توازن خراب ہے، نمبر 1۔ نہیں دماغی تو میں اینا نہیں کیا ہے جتنا تسی کہہ رہی۔ سر سوال ہے، چلیں توازن میں تو خراب ہونے کے قریب ہے۔ آپ کو بھی جاتی کہہ رہے تھے 10 ماہ ہو چکے ہیں آپ کو، کیونکہ آپ پولیٹیکل فگر ہیں اور ڈیفیکٹو پرائم منسٹر بھی ہیں، اور گانا خدا آدھا واسطہ ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ کوئی ایک کام 10 مہینوں میں، کیونکہ آپ بھی کبھی الیکشن نہیں آ رہے، کوئی غریب آدمی کے لیے آپ نے کیا ہو؟ دوسرا ڈیفینس، یہ آپ ڈیفینس منسٹر بھی ہیں پاکستان کے، تو ڈیفینس جنرل میں ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے $100 بلین کی، اور جو ہمارے پاس ایک انسٹرومنٹ ہے تو وہ لیں اور ہم سے لیں، اس بارے میں ایک تو میں دوسری بات، آپ ڈیفینس والی بات کرتا ہوں، قطعی طور پہ پاکستان جو ہے ایک ذمہ دار اسٹیٹ ہے، ایک ذمہ دار ریاست ہے۔ اس قسم کی کبھی سوچ بھی جو ہے نا، نہ آپ کے ذہن میں آنی چاہیے، نہ ہمارے ذہن میں آنی چاہیے، نہ کسی اور کے ذہن میں آنی چاہیے۔
ہمیں جو بھی ہمارے پاس قابلیت ہے یا جو بھی ہمارے پاس قوت ہے یا جو بھی صلاحیت ہے، ہم اس کو ذمہ دار ریاست کے طور کے اوپر اس کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں، اس کی جو ہے اس کا جو بھی انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہیں ہماری، ہم اس کو پورا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور انشاءاللہ تعالی یہ مجھے نہیں پتا کس جرنل میں یہ بات آئی ہے یا کس رسالے میں یا اس میں بات آئی ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن میں آپ کو بالکل 100% نہیں 200% پاکستان کا ریکارڈ جو ہے تمام انٹرنیشنل اداروں کی تمام ریکوائرمنٹس ہم پوری کر سکتے ہیں، انڈورس کیا ہوا ہے کہ سیفسٹ جو ہے پروگرام جو ہے پاکستان کا ہے. دوسرا کیا آپ نے سوال کیا تھا؟ دیکھیں یہ بات آپ کی بات درست ہے، میں اس کو کنٹیسٹ نہیں کرتا. ہم 10 مہینے میں جو ہم نے انہیرٹ کیا تھا، یہ جو عمران خان والا پروجیکٹ جب فیل ہوا ہے تو کھنڈر جو ہے ہمارے پاس آئے ہیں. میں نے پہلے بھی میڈیا کے سامنے بات کی ہے کہ ہمارے پاس آپشن تھی کہ ہم اسی وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد جو ہے چلے جاتے عوام کے پاس اور مینڈیٹ لے لیتے اور 5 سال کی مینڈیٹ لے کے اللہ کے فضل سے واپس آتے. لیکن جس حالات میں وہ چھوڑ کے گئے تھے، اگر انٹرم گورنمنٹ وہاں پہ آتی تو آپ کا ادھر ہی ڈیفالٹ ہو جانا تھا. انٹرم گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے IMF نے نیگوشیٹ ہی نہیں کرنا تھا. آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، اور بھی ایسے بہت سے حالات تھے. ہم نے اس کی ایک قیمت ادا کی ہے، اور جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے کہ عوام بے شمار مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، بے شمار مشکلات، لیکن اس کی ذمہ داری جو ہے اس کا ملبہ ہم پہ نہ ڈالیں. 4 سال جو حکومت کر کے گیا ہے، جو وعدے وعید وہ کر کے گیا ہے، وہ وعدے تو کم از کم اس کو یاد کرائیں. وہ کہاں گئے بلین سونامی اور وہ مکان، وہ جو ہے وہ نوکریاں اور وہ سورے. اب دیکھیں بیانیہ اس کا بالکل جو ہے تبدیل ہو گیا ہے. اب وہ بھی بیانیہ چھوڑ گیا ہے. جو نیا بیانیہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد اس نے اختیار کیا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو جو کہتا تھا، امریکہ کو جو کہتا تھا، یہ سارے بیانیہ اب اس سے بھی بیک آؤٹ کر گیا ہے. اب کوئی اس سے پوچھے کہ تمہارا کیا بیانیہ ہے، سوائے بیانیہ ہے کہ اللہ واسطہ جے منو واپس پرائم منسٹر آف لیچر. تو یہ تو چیزیں آئین اور قانون کے مطابق ہوں گی. بالکل ہم سٹرگل کر رہے ہیں اور ساتھ اس کی ایک سیاسی قیمت بھی چکا رہے ہیں. ہمیں اس کا پورا بس ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں اس کے بالکل اختلاف نہیں کرتا اس بات سے، لیکن انشاءاللہ تعالی کبھی بھی کسی گورنمنٹ کے جو ہے وعدے وعید جو ہے وہ پہلے 1 سال میں یا 6 مہینے میں پورے نہیں ہوتے نارمل حالات میں. اور یہاں تو ہم تباہی کا ایک پورا ملبہ جو ہے ایک ایسی عمارت کے اوپر آگے کھڑے ہوئے ہیں، یا ایسی عمارت کا چارج ہم نے لیا ہے جس کی بنیادیں بھی کھوکھلی ہو گئی تھی، جس کی بنیادیں بھی نہیں رہ گئی تھی. آخری سوال جوید حسین دنیا سے. 2 پارٹ ہے سوال کے. ایک تو یہ جاننا چاہوں گا کہ محسن نقوی صاحب کی کوالیفیکیشن صحافی کے علاوہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے انہیں بڑا متحرک دیکھا، رجیم چینج جو آپریشن چل رہا تھا اس میں سیاسی جوڑ توڑ کرتے ہوئے بہت متحرک دکھائی دی. دوسری جو بیانیے کی بات آپ کر رہے ہیں، تو بیانیہ تو شاید آپ کو بھی بدلا ہے. ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ابھی الیکشن میں لے کر چلیں گے دوبارہ سے؟ جی بالکل لے کے چلیں گے. یہ میں آپ کا مختصر سوال ہے، مختصر جواب دیتا ہوں. آپ بالکل بیانیہ وہی ہے اور وہی لے کے چلیں انشاءاللہ تعالی. ووٹ کو عزت کا بیانیہ جو ہے وہ عین ہمارے جو ایک آئین کے اوپر جو ہمارا ایک آپ کہہ لیں اعتقاد ہے یا ایک بلیف ہے آئینی پروسیس کے اوپر یا حکومت کے اوپر، تو یہ ووٹ کو عزت دو جو ہے کوئی نعرہ جو ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں آئین کا ایک حصہ ہے. تو میں نے بھی اس پہ حلف اٹھایا ہوا ہے، میرے ساتھیوں نے بھی حلف اٹھایا ہوا ہے، اور تمام پاکستانیوں پہ لاگو ہوتا ہے. جی دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ بڑے متحرک دکھائی دیتے ہیں. دیکھیں بہت سے صحافی آپ کی برادری میں جو ہے نا وہ اپنا ایک سیاسی ویو بھی رکھتے ہیں اور وہ انٹائٹلڈ ہیں. 1 منٹ میں موکلاؤں. وہ جو ہے ویو جو ہے رکھتے ہیں اور وہ انٹائٹلڈ ہیں. اگر میں کہوں کہ آپ میرے حمایتی ہیں تو کوئی یہ بیٹھ کے یہ کہہ دیں کہ نہیں جی یہ جو ہے یہ غیر جانبدار نہیں ہے. تو صحافیوں کا غیر جانبدار ہونا کوئی ان کی آبلیگیشن نہیں ہے، کوئی فرض نہیں ہے. وہ اپنا ایک ذہنی جو ہے وہ جھکاؤ جو ہے
وہ اے یا بی یا سی یا ڈی کسی کی طرف رکھ سکتے ہیں. اس میں کوئی میں نہیں سمجھتا کوئی آبجیکشن بات ہے. میں بہت سے صحافیوں کی جو ہے وہ مثال دے سکتا ہوں جن کا جھکاؤ ہے, بلکہ پورے چینلوں کا جھکاؤ ہے. کسی کا ہماری طرف ہوگا, کسی کا ہمارے خلاف ہوگا, کسی کا نیوٹرل ہوگا. تو میرا خیال ہے یہ کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے. جوید صاحب ایک منٹ صرف جی جی پلیز. یہ ایک بہت چل رہا ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے پنجاب نے اور کے پی میں یہ 90 دن کے لیے نہیں آئی, شاید یہ لمبی مدت کے لیے آئی ہے. جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اس میں کچھ صداقت ہے؟ دیکھیں ہمارے پولیٹیکل کلچر کے اندر, بلکہ سارے قومی کلچر کے اندر جو ہے اسپیکولیشن جو ہے وہ ہمارا جو ہے نا پاس ٹائم بن گیا ہوا ہے. میں اس وقت جو ہے میں تو آپ کے سامنے بالکل پورے اعتماد کے ساتھ کہوں گا کہ جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے اس میں جو آئین اور قانون کی ریکوائرمنٹس جو ہے نا وہ پوری کی جائیں گی, اور کوئی ایسی بات نہیں کی جائے گی. ہم الیکشن کی ہماری تیاریاں شروع ہو چکی ہیں. پارلیمنٹری بورڈ جو ہے تشکیل دیا جا رہا ہے. میں کل اور پرسوں ترسوں 3 دن اپنے حلقے میں تھا. وہاں پہ سارے ضلع کے ایم پی اے جو لوگ تیاری کر رہے ہیں, جو سٹنگ ایم پی اے یا نئے بننا چاہتے ہیں, وہ سارے کے سارے ایکٹیو ہوئے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں, لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم سیاستدانوں کی کنٹریبیوشن ہے ایک غیر یقینی صورتحال پیدا کرنے کے لیے, اور ساتھ میڈیا کے بھی ہے. ہم دونوں مل کے جو ہے نا غیر یقینی, نہیں تو ساڈا کاروبار نہیں ہے پھر چلتا ہے. جی آپ کے جو کے اراکین ہیں وہ سڑکوں پہ ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے استعفے واپس لے لیے جائیں. تو کیا آپ ان کی استعفے کی واپسی کے لیے کوئی کردار ادا کریں گے یا نہیں, ایسے ہی باہر ہی ٹھیک ہے؟ سڑکوں میں میں نے بھجوایا ان کو. پہلے آپ یہ جواب آپ ہی گئے نا. سردی اوپر بجلی بھی نہیں ہے, تو اس کے علاوہ میں کیا جواب دوں؟ نہیں میں دیکھیں جی, میں ان کا کیا کردار ادا کروں؟ وہ آپ جو ہیں ان کا کردار جو ہے, میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن وہ خود سڑکوں پہ گئے ہیں. ہم نے نہیں ان کو نکالا, بڑکے مار کے وہ اسمبلی سے باہر نکلے ہیں. اب پھر اسی گھٹنوں کے بعد واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں. عمران خان کاش وہ بھی ان کے ساتھ ہوتا تو پھر میں وہ تقریر کرتی, کچھ کرتا, شرم ہوتی ہے, کوئی اجازت ہوتی ہے, تو پھر پر میری خواہش پوری نظر نہیں کردار ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے آپ بتائیں کیا میں تیار ہو جاتا ہوں, آپ کردار بتائیں گے. بلوچستان میں جو حالیہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا, ایران کی سرزمین کی گزاری پہلے افغانستان کی ہو رہی ہے, اس کے اوپر ایران سے احتجاج کیا جا رہا ہے. باقی کیا حالات ہیں دہشت گردی؟ دیکھیں میں آپ کو یہ جو دہشت گردی جو ہے اس وقت اللہ کے فضل سے پاکستان کی 1 انچ زمین بھی دہشت گردوں کے پاس نہیں ہے. ہمارے بھائیوں کی, ہمارے ہمسایوں کی, ہمارے تاریخی ہمسائے جو ہیں جن کے ساتھ ہمارے صدیوں اور ہزاروں سال سے ہماری ہمسائیگی ہے, اور ساتھ وہ ہمارے ہم مذہب ہیں, ایک ہی دین کے ماننے والے ہیں, ان کی سرزمین جو ہے وہ ہمارے خلاف استعمال ہو. جبکہ افغانستان کے سلسلے میں ہم پچھلے 40 سال سے جو ہے ہماری سرزمین جو ہے وہ ان کے لیے پناہ گاہ بنی ہوئی ہے. یہاں پہ مہاجرین جو بیٹھے ہوئے ہیں افغان جو ملینز میں, آج بھی 30-35 لاکھ افغان, وہ ہماری اکانومی کا حصہ بن چکے ہوئے ہیں, وہ پرماننٹ حصہ بن چکے ہوئے ہیں ہماری اکانومی کا. ان میں سے بیشتر تعداد جو ہے وہ واپس نہیں گئی, نہ جانے کا کوئی امکان ہے. اسی طرح ایرانی بھی ہمارے بھائی ہیں, ہمارے اور ان کے دل جو ہے ایک ساتھ دھڑکتے ہیں. اگر ان کی سرزمین جو ہے میں یہ نہیں کہتا کہ سرپرستی ہو, کہ ان کی سرزمین ہمارے وہاں پہ جو بلوچ نیشنلسٹ ہیں اگر وہ استعمال کر رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. ہم کابل کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں, تہران کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں, تاکہ تینوں ممالک جو ہیں ان کی سرزمین جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے, حکومتوں کے خلاف جو ہے, یا ایک تینوں قوموں کے خلاف جو ہے وہ ایسے گروہ نہ استعمال کریں جو شدت پسند ہیں, جو دہشت گرد ہیں,
جو تینوں ممالک کی جو سالمیت ہے اس کے خلاف کام کر رہے ہیں. بھائی صاحب آپ کے دوست شاہد خاقان عباسی اور ان کے دوست مفتہ اسماعیل کو اٹھتے نظر آ رہے ہیں, تو ان سے آخری ملاقات کب ہوئی ہے؟ میں نے شاید عباسی صاحب میرے ساتھ 3-4 روز پہلے ایک میٹنگ میں بیٹھے ہوتے پرائم منسٹر ہاؤس. تانوں پتہ نہیں کی لگتا ہے جی. دیکھیں بڑی اچھی بات ہے وہ جو کر رہے ہیں. اگر مجھے انوائٹ کیا جائے میں بھی وہاں پہ جاؤں گا. ایسی کیا بات ہے؟ قوم کی بہتری کے لیے کہیں بھی کوئی بھی پلیٹ فارم یوز کیا جا رہا ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے جو ہے حوالے کی جائے, یہ مفتہ نے کہا ہے نا پرسوں ادھر, جو ہے بڑی اچھی بات ہے. میں تو کہتا ہوں کہ لوکل گورنمنٹ کو جو ہے وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے. یہ آئین کی بھی ریکوائرمنٹ ہے. لوکل گورنمنٹ کو فائنینشیل پاور پوری ملنی چاہیے. جب تک ڈیوالو نہیں ہوگا آپ کی پاور جو ہے فیڈرل سے پروونشل اور پروونشل سے لوکل جو ہے, آپ کا سسٹم کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں آپ کے سامنے منو بلان, میں اتنے جا کے بھی گل کروں تھا. میرا خیال ہے کہ میں ان سے بات کروں کہ نیکسٹ ٹائم جو ہوگا تو میں بھی وہاں پہ. تھینک یو سر. تھینک یو.